بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ امریکہ کی صف اول کی قدیم درسگاہ ہارورڈ یونیورسٹی میں طلباء نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ڈیٹ پریڈ منعقد کی۔ طلباء نے غزہ کے نہتے شہریوں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت کی۔ آپ کو اسکرین پر جو ویڈیو کلپ دکھ رہا ہے، یہ ویڈیو کلپ فلسطین کے غازہ کا ہے، جہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں کی طرف سے ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے۔ بہرحال میں اس میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر جو دلال بکاؤ بھانڈ میڈیا ہے، وہ الٹی سیدھی خبریں دکھاتا ہے، ایک طرفہ رپورٹنگ کرتا ہے، دلالی کرتا ہے، بکاؤ ہے۔ لیکن یہاں کی یہ میڈیا، یہ پترکار، یہ صحافی ہے جو معصوم بچے کی مدد بھی کر رہا ہے اور اپنی رپورٹنگ بھی کر رہا ہے، یعنی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ A very, very dangerous message, as the consequences of continued international apathy and inaction will be catastrophic. اردن کے شاہ عبداللہ کا قاہرہ میں غزہ کی صورتحال پر عرب سربراہان کانفرنس سے خطاب۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ بہت اہم بات کہی ہے انہوں نے۔ عرب دنیا کے لیے ایک واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ فلسطین عوام کی زندگی اسرائیلیوں سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ عالمی قوانین جس کی لاٹھی اس کی بھینس بن چکے ہیں، انسانی حقوق صرف نسل اور عقائد کی پابند ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ صدر ایردوان نے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانے اور ضرورت پڑنے پر زخمیوں کو ترکیہ میں طبی علاج فراہم کرنے کے عزم سے آگاہ کیا۔ صدر ایردوان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل فلسطین کے مسئلے کے دیرپا حل کے لیے 1967 کی سرحدوں کے اندر فلسطین کی ایک آزاد ریاست کا قیام ناگزیر ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ انہوں نے فوری جنگ بندی اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے بین الاقوامی سطح پر ترکیہ کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ ہندوستان نے بھی غزہ کے لیے اپنا امدادی سامان روانہ کر دیا ہے۔ ہنڈن ایئر بیس غازی آباد اتر پردیش سے ایک IFC-17 پرواز تقریباً 6.5 ٹن طبی امداد اور 32 ٹن آفات سے متعلق امدادی سامان فلسطین کے لوگوں کے لیے لے کر مصر کے العریش ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوئی۔ امداد میں زندگی بچانے والی ضروری ادویات، سرجیکل اشیاء، خیمے، سلیپنگ بیگ، ترپال، سینیٹری یوٹیلیٹی، پانی صاف کرنے کی گولیاں اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ ترکیہ نے بھی اپنا امدادی سامان غزہ کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ ترک صدارتی طیارہ غزہ کی مدد کے لیے دوائیوں، طبی سامان اور 20 ماہرین پر مشتمل ڈاکٹروں کے گروپ کے ساتھ ایسمبوغا ایئرپورٹ سے مصر کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ غزہ ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کے بعد بھارتی کمپنی نے انڈیا سے بھی اسرائیل پولیس کی جو یونیفارم بنانا بند کر دیا ہے۔ جنوبی ریاست کیرالہ کے کنور ضلع میں میرین اپیریل پرائیویٹ لمیٹڈ 2015 سے اسرائیلی پولیس افسران کے لیے ڈریس تیار کر رہی ہے۔ کمپنی نے اس فیصلے کا اعلان وسطی غزہ کے العلی عربی ہسپتال پر بمباری کے بعد کیا، جس میں 500 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ To speak on these things. First of all, because all my آپ کو اسکرین پر ایک شخص دکھ رہا ہے، camp, I watched that video. یہ چیچن چیمپئن UFC فائٹر اسلام ماخاچیف کا میچ جیتنے کے فوراً بعد فلسطین کی حمایت کے لیے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم، عیسائی، یہودی کوئی فرق نہیں پڑتا، ساتھ رہیں اور ہمیں اس دنیا میں رہنے دیں۔ UFC اسٹار خبزت ماخاچیف نے ایک رائفل اٹھانے اور فلسطین میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لڑنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہلال احمر کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مقامی امور راشد المنصوری نے کہا ہے کہ ابوظہبی میں غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کے مزید
13,000 पार्सल तैयार किए गए हैं। अल इमारात अल-यौम के मुताबिक उन्होंने कहा अतियात मुहिम की दूसरे हफ्ते की सरगर्मियों में 3,500 रजाकारों ने हिस्सा लिया। राशिद अल मंसूरी ने कहा कि अतियात मुहिम पूरे मुल्क में गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलाई जाएगी। हिलाल अहमद टेलीफोनिक पैगामात और बैंक अकाउंट पर अतियात और रजाकार ग्रुपों से मजीद इमदादी सामान भी वसूल करता रहेगा। अतियात की वसूली के लिए 26 सेंटर कायम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रिफा चेक क्रॉसिंग खुलने और मुतासरीन तक इमदादी सामान की तरसील की शुरुआत के बाद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में रज़ाकाराना अमला में तेजी आएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूं, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।